کہ بچوں کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی، ماں باپ کا اور بچوں کا جو ایک تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بچوں کو اس لیے تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ تعلیم نہیں لیں گے تو کمائیں گے کیسے۔ عصری نظام تعلیم ہے، یہ الگ الگ ہے اور اس میں ایک جو طبقاتی تفریق ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ اچھا خاصا بڑا مسئلہ ہے، مطلب ہمارا مذہبی آدمی بھی بعض اوقات جب بزنس کرتا ہے تو بزنس مین پہلے ہوتا ہے اور مومن بعد میں ہوتا ہے۔ کس حد تک اسے گیجٹس کو، ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بننا چاہیے؟ کیونکہ غیر فطری انداز اور غیر فطری طریقے سے سکھائی جا رہی ہے، لہٰذا وہ خیر کی بات بھی مطلوبہ نتائج اس درجے پہ پیدا نہیں کر پائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں، آج کل یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ بچوں کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی، ماں باپ کا اور بچوں کا جو ایک تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ نے ان موضوعات کے حوالے سے مختلف کتابیں بھی تحریر کی ہیں، آپ کے مختلف کلپس بھی ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے بھی آپ حصہ بنے، اور آپ نے اسی اسپیسیفکلی خاص طور پہ اس موضوع کو ٹارگٹ کر کے اس کے حوالے سے آپ کی بڑی مثالی خدمات ہیں معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان نے آپ کو پروفیشنل ایکسلنس کے ایوارڈ سے بھی نوازا ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب سلمان آصف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدیقی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ جی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ بہت محبت۔ صدیقی صاحب، ابتدا میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ فرمائیے گا کہ پاکستان کا جو موجودہ ہمارا نظام تعلیم ہے، اس میں خامیاں آپ کیا دیکھتے ہیں جنہیں سمجھتے ہیں کہ جی انہیں فوری طور پہ ہم باہر کریں، ان کے اندر چینجنگ لائیں تو ہمارے نظام تعلیم بہتر ہو سکتا ہے؟ دو سطحوں پہ معاملات ہیں۔ سب سے پہلے جو مقصد تعلیم ہے، جی، معاش کمانے کی صلاحیت حاصل کرنا، یہ اس وقت والدین نے اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ وہ بچوں کو اس لیے تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ تعلیم نہیں لیں گے تو کمائیں گے کیسے۔ تو یہ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اچھا کما رہے ہیں اور وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد بندگی کے تقاضوں کو نبھانا، اپنے آپ کو سمجھنا، اخلاقی سطح بہتر ہونا، اپنے مقصد وجود کے ساتھ جڑنا۔ تو مقاصد تعلیم کی اصلاح ضروری ہے، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری سطح ہے کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس کے اندر ہمارے تعلیمی نظام میں بہت سارے اور معاملات ایسے ہیں جن کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں امتحانی نظام ہے، بچوں پہ جبر ہے، بچوں کی تکریم کا نہ ہونا ہے، اپنی زبان میں تعلیم نہ دینا ہے، اور بچوں کی جو کریٹیوٹی ہے اور ان کی جو قوت کہہ لیجئے ایک سوچنے سمجھنے کی استعداد ہے، یہ تعلیمی نظام اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اس کے لیے دشواریاں پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے تعلیمی نظام کا۔ اور میں اس میں اگر سادہ سی بات یہ کہوں کہ ہمیں ایک جائزہ یہ لینا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں وہ تمام مسائل یا وہ سارے معاملات جو نہ تو سنت مغرب سے میں موجود ہیں، نہ سنت انبیاء سے ملے ہیں، اس کو تو فوراً ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، چھوڑ دینا چاہیے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں تمام وہ معاملات جو نہ تو نبی اور قرآن میں آئے تھے، انبیاء کی سنت میں بھی نہیں تھے، اور مغرب کی دو سنتیں ہیں، ایک مغرب متروکہ ہے، ایک مغرب حاضر ہے۔ مغرب متروکہ میں کہیں مارنے پیٹنے کے آپ کو واقعات ملتے ہیں۔ مغرب متروکہ کے اندر لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم میں کچھ بہت سے دوسرے قسم کے تعصبات بھی ملتے ہیں۔ مغرب یعنی اس چیز کو مغرب چھوڑ چکا۔ اسی طرح مغرب نے امتحانی نظام ایجاد کیا، اس نے چلایا، لیکن مغرب حاضر جو ہے وہ امتحانی نظام کے حوالے سے بالکل واضح ہے اس کا ذہن کہ یہ امتحانات اور یہ تعلیمی نظام جو یہ شکل بنی تھی، یہ ان کے لیے بھی مستقبل کا جو انسان یا لیڈر انہیں چاہیے وہ اس تعلیمی نظام سے اس طرح نہیں نکلے گا اگر وہ ایگزامز لیتے رہے، اگر وہ نصابی جبر کا نشانہ بناتے رہے، اگر وہ بچوں کی عزت نفس کو محفوظ نہ رکھ سکے، اگر تعلیمی نظام ان کی ذہنی استعداد اور ذہنی صحت کو پرورش اور پروان چڑھانے میں ناکام رہا، تو یہ ان کے پاس بالکل واضح ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں وہ ساری چیزیں جو نہ تو مغرب حاضر کی سنت میں ہیں، نہ انبیاء علیہ السلام کی سنت میں ہیں، ان کو تو فوراً ہی ابھی اسی وقت آج ہی چھوڑ دیں۔ ہمیں بھی ترک کر دینا چاہیے کہ بھائی نہ ابلیس خوش ہو رہا ہے
نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، تو پھر ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل مطلب یعنی اصل میں ایک ابلیس کو ماننے کے نتیجے میں بھی ایک علمیت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کو ماننے کے نتیجے میں بھی ایک علمیت پیدا ہوتی ہے. ہم علم نافع اسے کہتے ہیں جو اللہ کو ماننے سے جو علم پیدا ہوتا ہے. ٹھیک فرما رہے ہیں. ہمارے تعلیمی اداروں میں نہ تو ابلیس کی خوشنودی کا بندوبست ہے، اور نہ مطلب ہم تو بالکل ہی ایک مثال کے طور پر اس وقت مغرب جو ہے، اس وقت مغرب یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کے ایسے امتحانات لیے جائیں یا بچوں کے نصاب کا ایسا جبر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بھی ہمیں کوئی امتحانات نہیں ملتے، بچوں کی تکریم ملتی ہے، بچوں کے ساتھ عزت. ہر صحابی یہ محسوس کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو آج تو بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جس کے نمبر زیادہ ہیں استاد اس سے زیادہ قریب ہے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سارے معاملے کو واضح کر دیا، اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی ہر بات سے بے شمار سوالات میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے تو ہمیں تھوڑا سا، کیونکہ بہت سارے پہلو ہم کور کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ نے وہ بات کی کہ جی جو چیزیں دنیا فالو نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، اور بطور انسان تو تعلیم ضروری ہوگی، لیکن بطور مسلمان فرض ہے، تو صرف معاش کے لیے مخصوص اور محدود نہ کر دیں اس تعلیم کو. یہ بھی فرمائیے گا صدیقی صاحب کہ اگر ہم آ جائیں، کیونکہ ہم بنوریہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جامعہ بنوریہ عالمیہ ورلڈ وائڈ آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آئیں گے. مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اور عصری نظام تعلیم ہے یہ الگ الگ ہے، اور اس میں ایک جو طبقاتی تفریق ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے، وہ آپ کی نظر میں درست ہے یا نہیں ہے؟ اور درست ہے تو ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ سبحان اللہ. اصل میں کسی بھی چیز کا علم، چاہے وہ آسمان کا ہو، ستاروں کا ہو، زمین کے اندر چھپے ہوئے منرلز کا ہو، حیوانات کا ہو، کسی بھی چیز کا علم اگر اللہ پر ایمان کو مستحکم کر رہا ہے، مجھے اپنے مقاصد زندگی کی ان کو پانے کی تحریک میرے اندر پیدا کرتا ہے، میرے اخلاق کے لیے کسی بھی درجے پہ مضر نہیں ہے، میری نفسیاتی صحت، میرے اخلاق اور میرے عقائد کے لیے کسی بھی درجے کا ضرر پیدا نہیں کر رہا، تو وہ علم میرے لیے نافع ہے اور میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں. اور مطلب اس میں بہت ساری مطلب دنیا کا جو علم ہے نا، اصل میں دنیا ہمارا وہ پرچہ امتحان ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. مطلب دنیا کا امتحان، دنیا تو ایگزامینیشن پیپر ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. مطلب فزکس کے ایگزام کو اسکپ کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ پرچہ، وہ امتحان جو اللہ نے ہمیں دیا ہو، اس کے بائیکاٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اور اس دنیا کو انگیج بھی کرنا ہے، اس دنیا میں انگیجبل بھی ہونا ہے، لیکن اپنے ایمانی تناظر میں، اور دنیا کو اپنی مرغوبات کا مرکز بنائے بغیر، دنیا کی مروبیت میں مبتلا ہوئے بغیر، تو دنیا کو اپنا مقصود زندگی بنائے بغیر دنیا کے اندر دنیا کو برت کے دکھانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ علوم کی ضرورت ہے. ہمیں تجارت آنی چاہیے، ہمیں اپنی ضروریات زندگی کا انتظام کرنا آنا چاہیے، ہمیں معاشرتی جو ضروریات ہیں ان کو سمجھنا، ان کے لیے جو کام ہے وہ بھی آنا چاہیے. ہمیں کسب مال جو ہے وہ ایک عبادت ہے. اگر مسلمان اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو کماتا ہے اس کے لیے اور اپنا گھر چلاتا ہے، تو کچھ علوم، ان علوم کا دین سے کوئی تصادم نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ دین کا جو علم ہے نا، اگر میں ایک میکینک ہوں یا اگر میں ایک طبیب ہوں، تو مجھے اپنے ایمانی تناظر میں طب کو برتنا ہے، مجھے اپنے ایمانی تناظر میں تجارت کو کرنا ہے. مطلب مثال کے طور پر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو مجھے اس کا عیب بتانا ہے، مجھے ناجائز منافع نہیں لینا، مجھے اللہ سے ڈرنا ہے. اور اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم مارکیٹ کی ٹرم، جب ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس کیسے کرنا ہے یہ دین سے نہیں سیکھتے، یہ مارکیٹ سے سیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ تو مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی، ایسا ہی ہے. تو یہ پرابلم ہے اور یہ اچھا خاصا بڑا مسئلہ ہے. مطلب ہمارا مذہبی آدمی بھی بعض اوقات جب بزنس کرتا ہے تو بزنس مین پہلے ہوتا ہے اور مومن بعد میں ہوتا ہے. تو حقیقت ہے یہ، لیکن ہے
تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور مطلب دینی تعلیم کا مقصد بھی مطلب ایک بہت اچھی ایک لڑکی ہے تو بہت اچھی بیوی ہو, بہت اچھی ماں ہو, بہت اچھی بیٹی ہو, بہت اچھی بہن ہو. ایک لڑکا ہے تو بہت اچھا شوہر ہو, بہت اچھا بیٹا ہو. تو ایک اچھی اولاد اور اچھا شوہر بننے کے لیے اس کو بہت ساری چیزوں مطلب دین اس میں بنیادی چیز ہے, دین کا علم تو اس کو ہو, لیکن جو دوسری صلاحیتیں اور استعداد ہیں اس سے کوئی منع نہیں کیا ہے. مطلب آپ ایک ہمارا جو طالب علم ہے, آپ ماشاءاللہ آپ کی جامعہ کے بارے میں مجھے آج کافی علم ہوا اور مجھے خوشی ہوئی کہ جو آپ کے پروگرامات ہیں اس کا دائرہ پوری دنیا تک ماشاءاللہ وسیع ہے. بہت سے ممالک میں آپ کے طالب علم جاتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کے طلباء کی تو ضرورت ہے کہ انہیں انگریزی بھی سیکھنی ہے, انہیں دوسری زبانیں بھی سیکھنی ہیں, لیکن اپنی زبان بولتے ہوئے کسی درجے کی شرمساری اور شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. اردو اسی کانفیڈنس سے بولیں جیسے انگریزی بولتے ہیں, تو اور اس میں شرمندہ نہ ہوں. اگر وہ پشتو جانتے ہیں تو پشتو اسی کانفیڈنس کے ساتھ بولیں جیسے کہ کوئی دنیا کی کوئی اور زبان بولتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ان کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے اور کمانا بھی آنا چاہیے. اور لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو اصل بات ہے کہ اس وقت ہمارے دل جو ہیں وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں, اور ہم جب مال کمانے جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ مال کے ساتھ میرے قلب کو مطلب میرے قلبی اور ذہنی احساسات مال کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. مجھے میرے دل میں مال کو میں دنیا کی رغبت کو میں اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کروں, یہ دشوار ہو رہا ہے. اب ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا سے پرہیز کر رہا ہے, دوسرا طبقہ وہ ہے جو دنیا میں بالکل بری طرح سے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن دنیا کو اپنے ایمانی تناظر میں برت کے دکھانا یہ اس وقت محال ہو رہا ہے اور اس کی ضرورت ہے. بالکل, اور اصل امتحان بھی یہی ہے اور یہی کر کے دکھانا ہے. اچھا, جس طرح آپ کا میں نے ابتدا میں بیان کیا ہے کہ آپ کا بچوں اور والدین کا تعلق اور اس کی تربیت کے حوالے سے آپ کی بڑی بے مثال سی خدمات ہیں اس معاشرے میں, یہ فرمائیے گا کہ اگر کیونکہ ایک نئی چیز آئی ہے جی, ماں باپ کو بچوں کا دوست ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس کانسیپٹ کی نفی کرتے ہیں, کلوز ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. کبھی وہ کلوزنس معاملات کو بہت بگاڑ کے اندر لے جاتی ہے, کبھی ایکسٹراڈنری سختی معاملات کو دوسری طرف بگاڑ میں لے جاتی ہے. آپ کی نظر میں والدین اور بچوں کے درمیان جو آئیڈیل ریلیشن ہے وہ کیا ہے؟ اور آج کے اس دور کے اندر میں دو چیزوں کو تھوڑا سا مرج کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر پیرنٹس کو تربیت کے اعتبار سے کن چیزوں کا چیلنج ہے, انہیں کیا چیزیں, کوئی 3 کی پوائنٹس کے جی انہیں مد نظر رکھنا چاہیے. والدین کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بہت ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور شارٹ سائٹڈ بھی ہیں. مطلب وہ فوری طور پر جو چیز انہیں ہے وہ مطلب فوری ریزلٹس چاہتے ہیں, وقت کم ہے, آؤٹ سورسنگ کا مائنڈ سیٹ ہے. مطلب بچوں کی تربیت کے لیے کوئی اچھے سے مولوی صاحب مل جائیں تو ان کو میں پیسے دے سکتا ہوں, وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں, اسے کچھ قرآن وغیرہ دعائیں وغیرہ پڑھا دیں تو تربیت ہو رہی ہے. باقی مطلب تربیت آؤٹ سورس ہو سکتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس سند کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ مطلب قرآن اور حدیث سے ڈھونڈ کے دکھائیے کہ کیا مطلب اس کا فتویٰ آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ تربیہ کو آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے. تو والدین نے یہ ذمہ داری, یعنی رب کریم نے یہ ذمہ داری والدین پہ ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. اب اس تربیت کے لیے تعلق جو ہے وہ تربیہ کا نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ ہے. یعنی اور بچوں سے تعلق بنائیں اور تعلق گہرا ہو, یہ بات ہم جارج اور پیٹر اور مائیکل اور سوزن سے نہیں سیکھیں گے, یہ بات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سیکھیں گے. تو ہم بچوں سے تعلق اس لیے بہتر بنائیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پیٹر کہہ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کہہ رہا ہے. اور نبی جب یہ بات کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کچھ معیارات طے کیے ہیں. دوسرے کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تو برتاؤ میں بھی دوسرے کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو جیسا اپنے ساتھ چاہتے ہو. تو عزت نفس کا تحفظ تربیت کا نقطہ آغاز ہے. بالکل پہلا پوائنٹ یہ ہے. اور اس میں ہم بچوں سے تعلق بنائیں. اچھا, تعلق کیوں ضروری ہے اور تعلق کیا کرتا ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں, میں اپنے شعور سے اس انسان کو بھرپور انداز سے مستفید کر سکتا ہوں جس کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے. تعلق سے محرومی کے ساتھ
اگر میں کسی کو اپنا مطلب میں اس پر اپنا فہم مسلط کرنے کی کوشش تو کروں گا، لیکن میں اپنا فہم اس کے لیے پسندیدہ بنانے میں ناکام رہوں گا، دل میں نہیں اتار سکتے۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو خیر کی بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ اس کو پسند آ جائے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ میں اس کو پسند آ جاؤں۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، کیا بات ہے۔ جو خیر کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو قبول کرے، اختیار کرے، اس کا عامل ہو، لیکن میں اس کا پسندیدہ بننے میں ناکام رہوں گا، میں اس کا پسندیدہ انسان بننے سے قاصر ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے جو تعلق ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے درزی سے ہم کپڑے سلواتے ہیں نا، ہم نے درزی سے کہا میری سے شیروانی سی دینا، تو مطلب یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے اللہ سے تعلق۔ مطلب اللہ سے تعلق جسے نصیب ہے وہی اللہ سے تعلق آگے بڑھاتا ہے، وہی اللہ سے تعلق میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ یعنی یہ چراغ اس دیے سے جلتا ہے جس کے اندر للہیت کی لو جگمگاتی ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہیں جلتا۔ مطلب وہ پھر جیسے تم اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ وہ کہتا ہے، بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ صاحب جو مجھے صبح شام اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ خود کب ڈریں گے؟ مطلب ہاں، تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سے ڈرنے والا، یعنی وہ بچہ جس کی ماں اللہ سے ڈرتی ہے اور اپنے بچے کی پسندیدہ انسان ہے، اس کا بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی ہے۔ وہ بچہ جس کا باپ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی اولاد کا پسندیدہ انسان ہے، اس کا بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی ہے، اس کی دینی تعلیم و تربیت کا الحمدللہ انتظام ہو چکا ہے، یعنی وہ چل رہی ہے اس کی دینی تعلیم۔ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم بچے کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کی تربیت کی فکر میں بیتاب ہے وہ اس کا پسندیدہ انسان بننے سے قاصر ہے اور اس کا دل نہیں جیت پا رہا، اس کا اعتماد نہیں لے پا رہا۔ اب صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھیے کہ وہ صحابی، اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ سوچئے ذرا کہ وہ اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں، مطلب اس کے اندر ندامت بھی ہے، شرمساری بھی ہے، وہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف سیدھا جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور سارے صحابہ کو ہٹاتا ہے، کہتا ہے تم لوگ ہٹو، مجھے تنہائی میں بات کرنی ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور اعتراف کرنا، اس میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا، معافی کا اور کوئی طریقہ بتائیں گے، کفارہ بتائیں گے اور میری نجات ہوگی۔ لیکن آج کا ایک طالب علم جو ہے وہ اپنا عیب اپنے معلم پر یا اپنے والدین پر ظاہر تو نہیں کرتا، وہ تو نہیں کرتا، وہ تو کہے گا بھائی میری تو، مطلب استاد صاحب اور والد صاحب دونوں کا مشترکہ پروجیکٹ ہے میرے عیب ڈھونڈتے رہنا اور میری غیبت کو حلال سمجھتے ہیں۔ یعنی اب سوال یہ ہے کہ کیا اولاد کی غیبت جائز ہے؟ طالب علم کی غیبت جائز ہے؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں۔ غیبت تو غیبت ہے، کسی کی بھی ہو، تو ہم نے تو طلبہ کی غیبت حلال کر رکھی ہے، ہم تو طلبہ کی غیبت کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ضروری چیز ہے، تو ابھی تو ہم یہاں کھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے۔ تو میں ایک سوال اکثر کرتا ہوں کہ اس حدیث کی اپلیکیشن بچوں پر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اپنوں سے بڑوں کی عزت نفس کا تو آپ خود ہی خیال کرتے ہیں اگر یہ حدیث نہ بھی سنی ہو تو۔ ایسے ہی ہے، یعنی جنرل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور علاقے کے چودھری صاحب اور ایم این اے صاحب، ایس ایچ او صاحب، ان سب کی عزت تو اگر دین نہ بھی پہنچا ہو تو بھی ہر ایک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل کمال تو رکشے والی کی عزت کرنا ہے، اصل کمال تو مزدور کی عزت کرنا ہے، اصل کمال تو بیوی اور اولاد اور طالب علم کی عزت کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امام مسجد سے کی عزت بھی کرنا آسان ہے، خادم مسجد کی عزت کرنا دشوار ہے۔ اس سے مصافحہ کرنے، میں کل ہی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ امام مسجد سے جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے بہت خیر حاصل ہوتی ہے یقیناً، لیکن خادم مسجد سے جب ہم مصافحہ کرتے ہیں تو ایک اور نوعیت کا روحانی تجربہ حاصل ہوتا ہے جس کی ہمارے نفس کو شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے اندر کا کبر اور تعلی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو بچے کا بھی یہ پرابلم ہے، اور بچے کا مسئلہ نہیں ہے، بچہ پہلے سے بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ابھی کسی نابالغ کا انتقال ہو جائے
وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بچہ جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بچہ جو غلط کام کرتا ہے، وہ بچہ جو آپ کو پریشان کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، پڑھ کے نہیں دیتا، مان کے نہیں دیتا، نافرمانی کرتا ہے، سب کو محلے کو پریشان کیا ہوا ہے، آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، اس نابالغ بچے کا ابھی انتقال ہو جائے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جنتی ہے، جنتی میں جائے گا، اس پہ کوئی شک تو نہیں ہے۔ اور وہ صاحب جو اس کو سیدھا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر وہ ابھی ٹائم ہو جائیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ کیا ہم اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں کہہ سکتے، اس یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور رب کریم ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، ہمیں ہمارا حساب آسان کر دے، ہمیں بغیر حساب کے بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن بچوں کے ساتھ جو نرمی اور سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے وہ بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو تم انسانوں پہ رحم کرو۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ انسانوں میں اس انسان پر جس پہ غیر مسلم کو بھی رحم آ جائے، اس پر تو رحم کرنا اس حدیث کے بعد ہمیں آسان ہو جانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، ہم بچوں پہ رحم تو نہیں کرتے، مطلب تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے اسپیلنگ ٹھیک نہیں کر دی۔ اور میں بہت معذرت کے ساتھ میں بعض مدارس میں دیکھتا ہوں جس طرح سے وہ جن چیزوں پر بچوں کے، اور اسکولوں میں دیکھتا ہوں، گھروں میں دیکھتا ہوں، ہمارے اندر ایک سختی اور ایک مزاجی عدم تحمل ہے جس کی وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ بڑا، مطلب بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ یعنی اگر 6 سال کے کسی بچے سے جو اس وقت جس کے اوپر، یا اسکولوں کے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ خدا چاہتا کیا ہے ہم سے، تو شاید وہ بچہ کہے گا بھائی اسے تو سمجھ ہی نہیں آتا وہ کیا چاہتا ہے، مطلب وہ اسے، بلکہ میں ایک دن سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک بچے کے اوپر محنت ہو رہی تھی حلق سے ہاں نکلوانے کی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس بچے سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ خدا ہم سے چاہتا کیا ہے، تو بچہ کہے گا ہمارے حلق سے ہاں نکلوانا چاہتا ہے۔ تو وہی اصل میں ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم چیزوں کو نا، ہم رعایت اور ہم تحمل کا مظاہرہ کریں، اور ہم ان کی اخلاقی تربیت، ان کی ایمانی تربیت کے لیے ہم اپنے اوپر کام کریں، اور ہم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے ان کی عزت نفس کو محفوظ رکھیں، ہم ان کے لیے سہولت کا معاملہ کریں۔ والدین کی اس وقت بہت، مطلب ان کے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہے، اور جو تھوڑا سا ٹائم بچتا ہے اس میں وہ ایک لخت جگر ہے جو ہم سب کی جیبوں میں ہوگا، اس کو نکال کے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو موبائل کے پیدا ہونے سے پہلے لخت جگر کوئی اور تھا، موبائل پیدا ہونے کے بعد سب کا لخت جگر ایک ہی ہے، بلکہ لخت جگر پر بالکل مطلب کوئی مطلب یہ اس پر سب مطلب متفق ہیں، اور یہ سب کو مطلب موبائل فون جو ہے نا سب اس کے پیچھے صدیقی صاحب بات چل رہی تھی لخت جگر کی، کہ ماں باپ نے بھی جس کو نیا لخت جگر بنایا ہے تو اولاد کا وہ بچپن میں ہی بن جاتا ہے۔ اچھا میں اگر آپ سے کہوں کہ میرا اپنا بیٹا ہے ماشاءاللہ 2.25 سال کا، تو ایک نوبت وہ آ جاتی ہے کہ جس میں آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کو تھمانا پڑے گا۔ تو کتنا یوز ہونا چاہیے نئے دور کے اندر؟ ایجوکیشن ساری بیس انہی چیزوں پہ کر رہی ہے، کس حد تک اسے گیجٹس کو، ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بننا چاہیے، اور ماں باپ کو کتنا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے؟ اس میں ایک بہتر راہ کیسے نکالیں؟ کوئی طریقہ بتائیں اس بارے میں۔ دیکھیے یہ بات میرا خیال ہے بہت واضح سب لوگوں کو ہے کہ ٹیکنالوجی کے کچھ مثبت استعمالات ہیں، کچھ منفی استعمالات ہیں، تو لیکن مثبت استعمالات کی خاطر بھی بچوں کو ٹیکنالوجی سے قریب کرنا کچھ بڑے مسائل کی وجہ بنے گا، بلکہ خود بھی میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر خود بھی ہمارا، اصل میں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی سے اچھی چیز سیکھ رہے ہیں یا بری چیز سیکھ رہے ہیں، پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا ایکسیسو اٹیچمنٹ، یعنی حد سے زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو وقت گزر رہا ہے وہ ہمارے اعصاب، ہماری ذہنی صحت اور ہماری جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ تو بچے کی ضرورت یہ ہے فارمیٹیو ایئرز میں، خاص طور پر شروع کے 10 سال کا جو عرصہ ہے، خاص طور پر اس میں بچے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ انسانوں سے ملاقات کرے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہر بچے نے اتنے انسانوں سے مصافحہ نہیں کیا جتنے کارٹونوں کا مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ مطلب وہ جانوروں کو دیکھنا ہے تو وہ حقیقی جانور دیکھے، وہ پرندوں کو دیکھے، وہ پودوں کو دیکھے، وہ فطرت کے اندر جائے، آسمانوں کی وسعتوں کا مشاہدہ کرے،
تو یہ جو اس کا ایک کھلی فضا میں کھیلنے بھاگنے دوڑنے کا تجربہ ہے، انسانوں کو دیکھنے کا تجربہ ہے، زندگی کو ایکسپیرینس کرنا ہے، معاملہ یہ ہوا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ٹیکنالوجی کی بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے. اسکرین جو ہے یعنی ایڈکشن کی جو اس وقت فارمز بیان ہو رہی ہیں، اس میں سے میں آپ کو بتاؤں ماڈرن فارمز آف ایڈکشنز جو ہیں اس میں 2 ایسی ایڈکشنز ہیں جس کا اس وقت عام معاشرے کو نہیں پتہ، اور وہ بالکل ایسا ہی نشہ ہے جیسے کوئی بھی نشہ ہوتا ہے. یعنی نشہ ہمارے ساتھ جو کر سکتا ہے وہ یہ 2 چیزیں کرتی ہیں. ایک ہے اس میں سفید چینی اور اس کی پروڈکٹس، دوسری ہے اس میں اسکرین. کیونکہ 10 منٹ اسکرین دیکھنے کے نتیجے میں ہماری برین کیمسٹری، ہمارے دل کی حالت، جو اس پہ اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے مجموعی نفسیاتی صحت کے لیے، ہمارے مجموعی فزیکل اور ایک ٹوٹل ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بہت مفید تجربہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک بچہ 10 منٹ لان میں جا کے کہیں باہر پارک میں جا کے کھیلتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، رننگ کر 10 منٹ رننگ کر کے واپس آیا، اس کے مزاج میں ایک تحمل پیدا ہوگا، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اس کے اندر فالتو انرجی کا اخراج ہو چکا ہوگا، اس کی پوری جو گروتھ ہے اس پہ مثبت اثر پڑے گا، اس کی ہارمونل ایکٹیویٹی پہ مثبت اثر پڑے گا، اس کا فوکس بہتر ہوگا، اس کے برین کو آکسیجن زیادہ اچھی ملے گی، اس لیے کہ برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہم چیز ہے آکسیجن. اور جب وہ دوڑتا بھاگتا ہے اس کا بریتھنگ ریٹ بہتر ہوتا ہے، تو یہ بہت زبردست فائدہ ہے اس کا. تو یہ سارے فوائد، لیکن اگر یہ 10 منٹ اسکرین پہ بیٹھے گا تو پہلی بات تو یہ کہ 10 منٹ کے لیے نہیں بیٹھے گا، یہ 1.25 گھنٹے کے لیے بیٹھے گا. آپ نے کہا طے ہوا تھا، خود ہی کہہ رہا تھا وعدہ میرا 10 منٹ میں چھوڑ دوں گا. تو میں اس کو کہتا ہوں بیٹا تم وعدہ کر لو، لیکن تم اپنے ہاتھ میں رہو گے ہی نہیں نا، تم اپنے نفس سے مغلوب ہو جاؤ. اگر وہ قسم کھا کے بھی کہہ رہا ہے کہ میں 10 منٹ کے لیے بیٹھوں گا، اور آپ نے بھی سوچا تھا کہ 10 منٹ کے لیے دوں گا، تو 10 منٹ نہیں، وہ گھنٹہ 1.25 گھنٹے سے پہلے نہیں ہٹے گا. دوسری بات یہ کہ بالفرض وہ 10 منٹ کے لیے اسکرین پہ بیٹھتا ہے، تو یہ جو 10 منٹ اسکرین پہ بیٹھنے کا تجربہ ہے، میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آج سے 40 سال پہلے فارماسیوٹیکل اسٹور کے اوپر جو ادویات کی دکان، مطلب میڈیکل اسٹور، فارما کا جو اسٹور، فارمیسی جو ہے، فارمیسی کے اوپر آنکھوں کے وہ قطرے جو آنکھوں کی خشکی کو دور کرنے کے ہوتے ہیں، وہ 1 یا 2 قسم کے اویلیبل ہوتے تھے بس، اور اس کی کوئی خاص سیل نہیں ہوتی تھی. اس وقت آپ کسی فارمیسی پہ جائیے اور اس سے پوچھئے کہ جو ڈرائی آئیز ہیں، آنکھوں کا خشک ہو جانا، اس کے کتنی اقسام کے برانڈز اور قطرے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کئی شیلفز ہیں. پلک جھپکنا جب کم ہوتی ہے تو آنکھوں میں خشکی پیدا ہوتی ہے. آنکھوں میں جب خشکی پیدا ہوتی ہے تو یہ آنکھوں کے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آنکھوں کے اندر جراثیم پیدا ہوتے ہیں، آنکھوں کے مسائل، آنکھوں کے انفیکشنز پیدا ہوتے ہیں. تو اس وقت دیکھیے، جب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنے اسکول میں جاتا تھا، پرانی بات، تو جس دن مجھے یاد ہے کہ ہماری کلاس میں 30 میں سے صرف 2 بچوں کو چشمہ لگا تھا، اور ایک مجھے تھا اور ایک کسی اور کو تھا. اس وقت ہم جب کسی بچوں کی، آپ ذرا کسی اسکول میں جائیے اور 7ویں جماعت یا 8ویں یا 10ویں جماعت کے بچوں کی کلاس وزٹ کیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 70% بچے چشمہ لگائے ہوئے ہیں، اور بڑے نمبرز میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ اسکرین کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک نقصان ہے، یعنی عملی زندگی کے تجربے سے وہ محروم ہوا، اور اپنے مجموعی یعنی اپنی نفسیاتی صحت، اپنی اعصاب کے اوپر جو دباؤ ہے، اپنی آنکھوں کے اوپر جو دباؤ ہے، اس کے جو مسائل ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسکرین جو ہے وہ ایک غیر فطری طریقے سے، اگر کوئی خیر کی بات اسکرین سے سکھائی بھی جا رہی ہے تو چونکہ غیر فطری انداز اور غیر فطری طریقے سے سکھائی جا رہی ہے، لہٰذا وہ خیر کی بات بھی مطلوبہ نتائج اس درجے پہ پیدا نہیں کر پائے گی. مثال کے طور پر اگر ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آن لائن قاعدہ انہیں پڑھا رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کوئی آدمی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اور آپ کو سوائے آن لائن ٹیچر کے کوئی آدمی نہیں مل رہا، تو ٹھیک ہے، آپ مجبوری، آپ کو خود بھی نہیں آتا. لیکن اگر کوئی آدمی ہے، آپ خود پڑھا سکتے ہیں، کوئی اور پڑھا سکتا ہے، تو وہی آن لائن قاری اسی جگہ کے لیے ٹھیک ہے جہاں قاری دستیاب نہیں ہے، بالکل ہی ناپید. لیکن یہ جو ہاتھ میں قاعدہ لے کر اور ہاتھ میں قرآن لے کر جو پڑھنا ہے، وہ تجربہ کسی اور نوعیت کا ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ
ٹیکنالوجی مطلب پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال غلط ہے یا صحیح استعمال کے لیے بھی ہمیں اپنے وقت کو ٹیکنالوجی کے ساتھ محدود رکھنا چاہیے، اور کم سنی میں تو اس کو جتنا ایوائڈ کر دیا جائے اتنا بہتر ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور بچہ دیکھتا ہے کہ والد صاحب کے ہاتھ میں تو ہر وقت، مجھے ایک بچے کا ایک واقعہ ہے کہ وہ بچے نے ایک مضمون لکھا، بلکہ وہ مضمون کیا، اپنی ڈائری میں اس نے اپنی باتیں لکھتا تھا، تو وہ اس بچے کی ڈائری کسی نے پڑھ لی، اس ڈائری میں اس نے لکھا تھا، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور اس میں لکھا اس نے کہ کاش میں موبائل فون ہوتا، اور اگر میں موبائل فون ہوتا تو میری ماں ہر وقت مجھے اپنی گود میں بٹھاتی، مجھے اپنے ہاتھ میں رکھتی، میرا باپ ہر وقت گھر میں آنے کے بعد مجھے ہی تلاش کرتا، مجھے ہی ہاتھ میں لیتا، میں اگر ادھر ادھر ہو جاتا تو مجھے بلاتا کہ میں کہاں گیا، تو میں موبائل فون نہیں ہوں۔ لمحہ فکریہ ہے یہ مجموعی طور پہ۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، چیٹ جی پی ٹی آ گیا، پہلے بچہ محنت کرتا تھا، خود لکھتا تھا، اب آپ کو ساری چیزیں آن ریٹن مل جائیں گی، تو تخلیقی صلاحیتیں بھی آپ کی کا گلا گھونٹ دیا جائے گا میری نظر میں تو اس سب کے نتیجے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اصل میں چیٹ جی پی ٹی یہ بتا رہا ہے کہ علم اور وجود، یعنی چیٹ جی پی ٹی نے اس بات کو ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے کہ علم اپنی ذات میں، یعنی ہمیں حامل علم کی ضرورت اور اس کی طلب نہیں ہے، ہمیں صرف ایک علم، ایک الگ مطلب ہمیں کچھ کانٹینٹ کی تلاش ہے، ہم کانٹینٹ کے پیاسے ہیں، اور ہماری دینی روایت میں نا کانٹینٹ اہم نہیں ہے، حامل کانٹینٹ اہم ہے، یعنی جو اس کا حامل ہے۔ آپ نے تمام اس بات کا جو ہے وہ احاطہ کر دیا ہے، بالکل اختتامی لمحات ہیں ہمارے آج کے اس فکری مذاکرے کے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ، ظاہر سی بات ہے ایکسپیرینس ہے، آپ نے دنیا دیکھی ہے، زندگی کی مختلف ایکسپیرینسز کی ہیں، اس میں کچھ واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جو بڑا یادگار سا بن گیا آپ کے لیے، تو کچھ ہمارے ناظرین کو بھی سنا دیں۔ بہت سی باتیں ہیں زندگی میں ایسی ہوئیں، اور میں ایک واقعہ جس سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ ایک صاحب تھے، میں چونکہ پیرنٹس کے ساتھ سیشنز ہوتے رہتے ہیں میرے، تو ایک صاحب نے بہت مجھے رابطہ کیا کہ بھائی ہمیں بچے کا کوئی پرابلم ہے اور جلدی سے ہمیں ٹائم دے دیجئے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، وہ بہرحال جو کیو میں لوگ ہوتے ہیں تو ٹائم انہیں بڑا دیر میں ملنا تھا، وہ پیچھے پڑ گئے کہ بھئی بہت ایک ایمرجنسی صورتحال ہے، انہوں نے ہماری ٹیم سے اصرار کیا، بہرحال وہ کہیں مجھے مل گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت مسئلہ ہے، تو ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسے سیب بنانے کا شوق ہوا ہے، سیب کو ڈرا کرتا ہے اور سیب کے اندر نیلے رنگ کے سیب بناتا ہے، بلو کلر کے ایپلز بنائے جا رہا ہے، اور وہ اچھا خاصا 7-8 سال کا بچہ ہے، اسے کلرز بھی پتہ ہیں، اسے پھلوں کی پہچان بھی ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ سیب نیلے رنگ کا نہیں ہوتا، اور جب اس نے نیلے رنگ کے سیب بنائے تو ہم بڑے پریشان ہوئے، ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ذہنی مسئلہ ہے اس کا، تو پھر ہم نے سوچا کہ آپ اس بچے کو دیکھ لیجئے، آپ مل لیجئے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، بچے پہ اعتماد کیجئے، ہوگا کوئی، آپ اگنور کر دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم بہت پریشان ہیں، اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو ہم کسی ماہر نفسیات کے پاس، کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ دونوں والدین بڑے قابل تھے، دونوں کو بڑی پریشانی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے تو نیلے رنگ کا سیب بنایا جا رہا ہے، ہم نے اگلے دن اس کی ٹیبل پہ بہت سارے لال رنگ کے سیب رکھ دیے، ہم نے کمرے میں تصویریں لگا دی، ہم نے پوچھا دیکھو اس سیب کا رنگ کیا ہے، تو ہم ڈائریکٹلی اس کو اصلاح بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے بتائیں، اور یہ نیلے رنگ کا سیب بنا رہا ہے۔ تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ مل لیجئے۔ میں نے کہا بھائی میں ویسے تو نہیں، مطلب بچوں کے ساتھ میں سیشنز نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ بچوں میں نہیں ہے، اور اگر مسئلہ ہے بھی تو میں مسئلے سے زیادہ وجہ مسئلہ سے ملاقات کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، تو میں آپ ہی لوگوں سے ملنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، بچے سے مل لیجئے۔ پھر کسی موقع پہ میری اتفاق سے بچے سے ملاقات ہو گئی، اللہ کا کرنا یہ ہوا، ہم کہیں گئے اور پتہ لگا یہی وہ بچہ ہے، اور وہ ابھی تک نیلے سیب بنا رہا ہے۔ تو میں ویسے ہی بچے کے ساتھ بیٹھا، بچہ میرے ساتھ تھوڑی بہت باتیں ہوئیں، تو بچے نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ بچے نے کہا کہ بھائی جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ جنت میں جو بھی نعمت ہوگی وہ ویسی نہیں ہوگی جیسی دنیا میں ہے، تو مجھے سیب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جنت میں جو سیب ہوگا وہ ویسا تھوڑی ہوگا جیسے دنیا میں ہے، تو میں جنت کے سیب ڈرا کر رہا ہوں۔ میرے والدین مجھے دنیا ہی کی نعمتوں میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، میں جنت کی نعمت
مطلب میں نیلا سیب ڈرا کر رہا ہوں، یہ انہیں اس بات کی پریشانی ہے کہ میں لال کیوں نہیں بنا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ دنیا کا سیب لال ہے، لیکن میں جو سیب بنا رہا ہوں وہ تو جنت کا سیب ہے. میں اپنی عقل سے اس کو ڈرا کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت کا سیب ملے. تو بچے جو ہیں ان کے سوچنے کا انداز، ان کے دیکھنے کا انداز بہت پاکیزہ ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں. ان کے اندر امکان خیر و خوبی کا ایک دریا طغیانی میں ہوتا ہے. تو ہم اپنے وجود کی آلودگی سے ان کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لیں، بس اتنا کافی ہے. اتنا کافی ہے. آخری چیز چاہیں گے آپ سے کہ آپ اس کے اوپر بھی کچھ کامنٹس فرمائیں. ہم جامعہ بنوریہ عالمیہ میں جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً 60 سے 65 ممالک کے اسٹوڈنٹس، مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پورا پاکستان دیکھنا ہے تو کراچی آ جائیں، اور اگر پوری دنیا دیکھنی ہے تو آپ جامعہ بنوریہ عالمیہ آ جائیں. تو جو یہ کام اس وقت بنوریہ اور ایک بہت براڈ ویژن کے ساتھ کر رہا ہے، خود کو بہت ساری چیزوں سے آزاد کر کے باہر نکل کے سہل بنا رہا ہے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا یہاں آنا جانا ہے، اس سارے بنوریہ کے کردار کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. آج ہی میں حاضر ہوا ہوں اور میں ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ مجھے پتہ لگا کہ کیا منصوبے اور کیا پروگرامز چل رہے ہیں. الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور ضرورت ہے اس بات کی. ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلم حکومتیں آپس میں تعاون نہیں کرتیں. تو میں کہتا ہوں کہ مسلم حکومتوں میں تعاون کی تمنا تو بہت آگے کی بات ہے. دینی ادارے آپس میں تعاون پہ آمادہ ہو جائیں، دینی افراد ایک دوسرے کو قبول کر لیں دل سے، یہ زیادہ مشکل ہدف ہے. مطلب سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے سے تعاون پہ آمادہ ہوں یہ بات کا مسئلہ ہے، یا پاکستان اور ملیشیا اور ترکی میں آپس میں دوستی ہو. ابھی تو ہم جو دینی قوتیں ہیں، تو اگر آپ کو اللہ نے ایک توفیق اور سعادت عطا کی ہے اور ماشاءاللہ دنیا بھر کے طلباء آپ کے پاس ہیں، تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اتحاد اور متحد ہونے کی، مطلب ہم مزید ڈویژنز افورڈ نہیں کر سکتے. اور شر کی قوتیں جتنی یونائٹڈ ہیں، خیر کی قوتوں میں اس درجے کا اتحاد نظر نہیں آتا. تو آپ کے پاس چونکہ دنیا بھر کے مختلف زبانوں، اور مجھے پتہ لگا، میرے لیے جو سب سے زیادہ خوشی کی بات تھی کہ یہاں پر شافعی مسلک کا وہ فقہ بھی یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے، اور حنفی فقہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، اور وہ ان کو ان کے اسکالرز پڑھا رہے ہیں اور ان کو ان کے اسکالرز پڑھا رہے ہیں، اور یہ سب ایک ہی جگہ پر ایک علمی فضا پیدا کی ہے. تو اللہ اس میں برکت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خیر پیدا کرے. رب کریم کوئی ایسی خیر پیدا کرے جس کی امت کو شدید ضرورت ہے، جس کا امت کو کئی 100 سال سے انتظار ہے. بہت شکریہ سلمان آصف صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یہ جو آپ نے موتی بھی کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے دیکھنے والے سننے والے ضرور فیضیاب ہوں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین کرام، سلمان آصف صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بچوں کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے ان کی جو ایکسپرٹیز ہے، ہم نے بھی کوشش کی کہ تربیت کے حوالے سے ہم بھی کچھ ان کی رائے لیں، اور اس سے آپ بھی استفادہ کر سکیں آنے والے وقت میں، اور ہم بھی کر سکیں. مذاکرے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.